السلام علیکم زماد ضیاء. اور ابھی میری خوش نصیبی ہے کہ میں بیٹھا ہوں پاکستان کے نامور کیلیگرافک آرٹسٹ زبیر بھائی کے ساتھ. اور کیلیگرافی جن کو نہیں پتہ ہو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اور اللہ کے ناموں کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے اچھی طریقے سے، اچھے انداز میں خوش خط کر کے، تو کیلیگرافی کا آرٹ بیسکلی وہ ہوتا ہے. السلام علیکم زبیر بھائی. خیریت سے ہیں؟ زبیر بھائی ماشاء اللہ ہماری خوش قسمت آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. تو یو آر اے بینکر ان اسٹیٹ بینک، ریٹائر فرام دیئر، اور کیلیگرافی، یہ دونوں مختلف ڈومین ہیں. کیسے آپ کو یہ شوق ہوا؟ بس یہ تو میں ایک طرح کا بورن آرٹسٹ ہوں، لیکن بس مختلف فیلڈ سے ہوتے ہوئے ہماری جو فیملی ہے وہ تو ایک کاروباری فیملی تھی. جی تو میں بس پھر حادثاتی طور پہ بینک میں آ گیا. لیکن بینک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رکھا کہ میں بینک میں بیٹھ کے بھی میں کیلیگرافی کرتا تھا. ایون اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا کام ختم کرنے کے بعد تو میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ میں جو ہے نا جو مجھے ٹائم ملتا تھا اور اپنے آفیسرس کی موجودگی میں ان کی اجازت کے ساتھ بیٹھ کے میں کیلیگرافی کرتا تھا. اور اسی کیلیگرافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اسٹیٹ بینک کے بڑے بڑے جو بھی گورنر آئے، جیسے یاسین انور تھے، عشرت حسین تھے، اور جو ہے نا شمشاد اختر تھی خاتون ایک گورنر گزری، ان سب کے ساتھ میری تصویریں، ان سب کو میں نے اپنی کیلیگرافی پیش کی ہے. اس بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مجھے اسٹیٹ بینک کے جو لائبریری ہے اس کا بھی تذکرہ کی ہے، میوزیم کا، تو کیا اس میوزیم میں بھی آپ کی کیلیگرافی سے بنائی ہوئی پینٹنگس وغیرہ موجود ہیں کچھ؟ نہیں ایسا وہ ہاں وہاں پہ جو ان کی جو آرٹ گیلری ہے اس میں، ویسے تو جو ایک مین گیلری ہے وہ تو ساتکین کا بہت بڑا کام وہاں پہ لگا ہوا ہے. جو سیکنڈ لارجسٹ میورل ہے ساتکین کی، وہ وہاں پہ لگی ہوئی. لیکن انہوں نے ایک کنٹمپریری آرٹ گیلری بنی ہوئی تو اس میں میرا کام لگا ہوا ہے. زبردست. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیلیگرافی میں اب تک آپ کتنی، پہلا آپ نے جو لفظ کیلیگرافی میں لکھا تھا وہ کیا تھا؟ پہلا لفظ تو کہنا چاہیے کہ جو ابتدا ہوتی ہے جیسے قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سمجھیں کہ بسم اللہ جو ہے نا، میں نے جو میری کیلیگرافی کا اسٹارٹ تھا وہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں مجھے مطلب میرے ہاتھ کو اتنا نکھارا کہ وہ جب جو پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کے بعد بس وہ کیلیگرافیز بننی شروع ہو گئیں اور وہ ابھی تک کام رکا نہیں ہے. وہ زبیر بھائی کی ایک پینٹنگ ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ، کیلیگرافک آرٹ. تو بیسکلی کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ہے اس میں دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے درمیان میں، لیکن اس میں کمال یہ ہے اور کہ آپ اس کو اگر یہاں سے پڑھیں نا تو یہ دیکھیں میم ہے میم دال لکھا ہوا ہے. اور اگر یہاں سے پڑھیں تو یہ الف لام لام اور ہے. اللہ اور محمد ایک ہی اس میں ہے ماشاء اللہ محمد. اور یہ لیکن یہ ریپیٹڈلی جو ہے نا یہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ پورا جی ہاں یہ سارا اللہ لکھا ہوا ہے. اس کو یہ اب اگر کاؤنٹ میں خلاص 16-17 مرتبہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو اس کو بنانے میں آپ کو کتنا عرصے کا وقت لگا؟ اس میں پہلے اس کی ڈرائنگ بنتی ہے، پھر اس کو جو ہے نا اس کے بعد اس میں وہ کلرنگ ہوتی ہے اس کی. تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اگر آپ مستقل بیٹھ کے کام کریں تو یہ 3 دن میں تیار ہو جاتی ہے. زبردست. اچھا بھائی ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا، جو آج کل کی نئی نسل ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو بالکل ان کی نہ رائٹنگ اسکلز اچھی ہے نہ کچھ ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے کہ ہم اللہ کا نام یا ہم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز میں لکھ سکیں، تو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. یہ تو ایسی اسکل ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ قلم جو ہے نا، نون والقلم جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہوا ہے نا. تو یہ اتنا آسان کام ہے کہ اگر آدمی کوشش کرے، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کی کوشش کرے اور اس کو آئے نہ. تو یہ بہت آسان ہے کہ اس کے لیے آج کل تو بڑی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تختی کے اوپر قلم سے لکھا جاتا تھا، پھر اس کے لیے سیاہی کی وہ دوات کی ضرورت ہوتی. تو آج کل تو کٹ مارکر آ گئے ہیں. تو ہم نے کتنے بچوں کو اپنے بچوں کو سکھایا ہے، اور کئی جگہوں پہ بہت سارے بچوں کو بے شمار. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ شادی میں بچے آئے ہوئے تو چلو بھائی کیا کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے جیسے صبح کا ٹائم ہے، تو ان کو پین لا کے دے دیے کٹ مارکر، اور پیپر تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو ان کو بٹھایا لکھنے کے لیے. تو اتنا ان کا شوق بڑھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیلی ہم نے اگر ایک ہفتے کے لیے آئے ہوئے بچے تو ہم نے تو یہ پریکٹس کر کے دیکھا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیلیگرافی از آرٹ آلسو چاہیے، تو پاکستان میں کیا لوگ کیلیگرافی کی قدر کرتے ہیں یا؟ جی بالکل. پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ بالکل یہ ساتکین سے پہلے کی جو بات ہے نا کہ اس ٹائم لوگ تصویروں کی طرف چلے گئے تھے، لیکن جب سے ساتکین اس میں فیلڈ میں آیا تو وہ اس نے اتنا فیم دیا
کہ بڑے بڑے جو بھٹو جیسے وہ اس کا فین تھا، بے نظیر بھٹو اس کی فین تھی، اور ان کی کیلیگرافی. پھر گل جی نے بہت بڑا کام کیا اس میں نا، لیکن سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ اس وقت تو ساتکین کو تو پکاسو آف دا ایسٹ کہتے ہیں. اوکے، یعنی دیٹس امیزنگ. ہاں، اور ان کی پینٹنگ انہوں نے تو خیر اتنا اس کے اوپر وہ تو بیچارے درویش منسا آدمی تھے تو لوگوں کو تحفتاً بھی بنا کے دے دیتے، لیکن گل جی نے اس میں جو ہے نا وہ اس کی پینٹنگ ایک ایک پینٹنگ 8-10 لاکھ اس زمانے میں بکتی تھی اس زمانے میں، اور آج کل تو اس کی قیمت کیونکہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا، ایک آپ بنا رہے ہیں یہ جی پینٹنگ، ہاں، اس کا مجھے بتائیے کیا ہے؟ یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ جو بنی ہوئی ہے ایک وہ گولڈن کلر کی آپ پلیٹ دیکھتے ہیں جی جی. جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، تو یہ میں نے اس کو بنایا ہے. تو اب اس میں کچھ کام ہو چکا ہے لیکن کچھ ابھی رہتا ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ لائن ورک ہو رہا ہے اس کا. اب اس کی ڈرائنگ تو بن چکی ہے لیکن اس میں ابھی اس کا لائن ورک رہتا ہے ابھی جو ہے نا، تو مصروفیت کی وجہ سے کچھ رک گیا یہ کام تھوڑا سا. زبیر بھائی، آپ نئی نسل کو، نئے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیلیگرافی کے حوالے سے؟ دیکھیں نئی نسل کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ وہ آج کل جو اسکولوں میں پینسلوں سے لکھایا جاتا ہے یا پین سے لکھایا جاتا ہے، تو ان کی آپ رائٹنگ اگر دیکھیں تو انتہائی بوسیدہ رائٹنگ ہے. تو اگر وہ تھوڑی سی اس پہ محنت کریں، جیسے چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں یا 15 دن کی جو سمر ویکیشن ہوتی ہیں یا سردیوں کی 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، اگر وہ اس میں تھوڑی سی محنت کر لیں اور کہیں سے کوئی گائیڈ لائن لے لیں، کہیں سے آج کل تو آن لائن بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے خطاطی سکھانے والے لوگ ہیں، تو اگر وہ ان کو جوائن کر لیں تو ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہو سکتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریباً 10 سے لے کے 20 مارکس تک ایکسٹرا مارکس مل جاتے ہیں خوش خطی کے. تو یہ ان کے لیے بہت، اور ایک تو جو ان کی جو رائٹنگ ہے وہ اچھی ہوگی، پھر جو کچھ لکھا ہوگا انہوں نے وہ جو ایگزامینر ہے اس کو سمجھ میں آئے گا تو وہ اس کے اچھے مارکس دے گا. زبیر بھائی، مسئلہ یہ کہ ہم کراچی میں ہیں، یہاں تو 1,60,000 بچوں کو یہ کہہ کے فیل کر دیا جاتا وہ ہے تو خیر وہ کہ جو ہے مشین کا ایرر تھا، 82 کی جگہ 8 پڑھا گیا تھا، 2 نہیں پڑھا گیا تھا. تو ہم تو یہاں ہاں، تو یہ کراچی کے حوالے کے علاوہ آپ بات کریں کراچی کی نہیں جنرلی بھی جنرلی آپ کی بات بالکل بچا ہے. جنرلی کے بچے اگر تھوڑی سی اس میں محنت کریں، کیونکہ اسکولوں میں آپ دیکھیں کہ وہ اسکل لوگ نہیں ہیں، اور بلکہ میں تو اسکولوں کو یہ رائے دوں گا اپنی مشورہ کہ جب وہ کوئی ٹیچر اپائنٹ کریں تو کم از کم اس کی رائٹنگ تو دیکھیں. اچھا اگر یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ایک نظام کے تحت نکل کے آئے ہیں اور سب کی رائٹنگ کا جو ہے نا وہ حلیہ بگڑ گیا اس ٹائم پہ اور ان کی رائٹنگ ہی سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے مختلف اداروں میں یہ دیکھا کہ انہوں نے خاص طور پہ خطاط رکھے ہوئے جو یا ورک شاپ ہوتی ہیں اپنے اسکولوں میں، کم از کم سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ ایک ورک شاپ کرا لیں 10 سے 15 دن کی، تو رائٹنگ بہت اچھی ہو سکتی ہے. بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی، ماشاء اللہ پیارے پیغام اور جاتے وقت ہم ضرور بات کہتے ہیں. پاکستان